مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ہوشیہ نبی کی کتاب، اس کا 24 باب، پہلی آیت سے 13 آیت تک۔ میں تمہارے باپ دادا کو دریا کے پار لے آیا، میں تمہیں مصر سے باہر لایا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اور ہوشیہ نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو شکم میں جمع کیا اور بنی اسرائیل کے بزرگوں اور رئیسوں اور قاضیوں اور منصب داروں کو بلایا، اور وہ خداوند کے سامنے حاضر ہوئے۔ تب ہوشیہ نے سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا تارہا، ابراہیم کا باپ، ناہور کا باپ قدیم زمانے میں دریا کے پار رہتے تھے، اور غیر معبودوں کی بندگی کرتے تھے، اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو دریا کے پار سے لیا اور کنعان کے تمام ملک میں اس کے ہمراہ رہا، اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عطا کیا، اور اسحاق کو یعقوب اور یوسف عطا کیے، اور یوسف کو کوہ سمرہ دیا کہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اور اس کے بیٹے مصر کو اتر گئے۔ اور جب وہ ایک بڑی اور طاقتور کثیر التعداد قوم بنے اور مصری ان پر سختی کرنے لگے، تب میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور میں نے ان کاموں سے جو میں نے وہاں کیے مصر کو مارا، اور اس کے بعد میں نے تمہیں نکالا۔ تو میں نے تمہارے باپ دادا کو مصر سے نکالا، اور تم سمندر پر آئے تو مصریوں نے گاڑیوں اور گھوڑوں سے تمہارے باپ دادا کا بحر کلزم تک پیچھا کیا، اور وہ خداوند کے پاس چل لائے۔ تو اس نے ان کے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا، پھر اس نے سمندر کو ان پر الٹ دیا، تو اس نے انہیں ڈھانپ لیا، اور جو کچھ میں نے مصر میں کیا تمہاری آنکھوں نے دیکھا، اور تم بیابان میں بہت دن تک رہے، اور میں تمہیں اموریوں کے ملک میں جو اردن کے پار رہتے تھے لے آیا، تب انہوں نے تم سے لڑائی کی، اور میں نے انہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیا، اور تم ان کے ملک کے مالک ہوئے، اور میں نے انہیں تمہارے سامنے سے نابود کیا۔ تب مواب کا بادشاہ بالاک بن سبتر اٹھا اور اسرائیل سے لڑا، اور اس نے بلام بن بلور کو بلایا بھیجا کہ تم پر لعنت کرے، تو میں نے نہ چاہا کہ بلام کی سنوں، اس لیے اس نے تمہیں برکت دی،
اور میں نے تمہیں اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب تم اردن کے پار اترے اور یرو پر پہنچے، تو یرو کے باشندوں اور ہموریوں اور فروسیوں اور کنانیوں اور ہتھیوں اور یسوسیوں اور ہموریوں اور یبوسیوں نے تم سے لڑائی کی، تو میں نے انہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیا، اور میں نے تمہارے آگے زبونیوں کو بھیجا، اور میں نے تمہارے سامنے سے ہموریوں کے 2 بادشاہوں کو نکال دیا۔ نہ تمہاری تلوار نے اور نہ تمہاری کمان نے، اور میں نے تمہیں ملک عطا کیا جس میں تم نے محنت نہ کی تھی، اور ایسے شہر جہاں تم نے نہیں بنایا تھا تو تم ان میں بستے ہو۔ داکستان اور انگور جو تم نے نہ لگائے تم کھاتے ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 135، اس کی پہلی آیت سے تیسری اور 16ویں سے 18ویں، 21 سے 22 اور 24 آیت تک۔ جماعتی جواب: اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ ہاللویا! خداوند کے نام کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو۔ تم جو خداوند کے گھر میں اور ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں حاضر رہتے ہو، خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے۔ ان کا منہ ہے پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس ہے ہی نہیں۔ جتنے ایسوں کو بناتے یا ان پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب انہی کی مانند ہو جائیں گے۔ اے اسرائیل کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو، اے ہارون کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو، اے لاوی کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو، اے خداوند سے ڈرنے والو خداوند کو مبارک کہو۔ سیون کی طرف سے خداوند مبارک ہو، وہ یروشلم میں سکونت پذیر ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 19 باب 3 آیت سے 12 آیت تک۔ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے باعث تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اور فریسیوں نے اسے آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر و ناری بنایا، اور فرمایا کہ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ 2 نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں ایسا
हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर उसे छोड़ दे। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, लेकिन शुरू से ऐसा ना था। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, ज़िना करता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे, ज़िना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि ये बात सबकी समझ में नहीं आती मगर उनकी जिन्हें दिया गया है। बाज़ तो ख्वाजा हैं जो माँ के बातन ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ ख्वाजा हैं जिन्हें आदमियों ने ख्वाजा बनाया, और बाज़ ख्वाजा हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को ख्वाजा बनाया। जो समझ सके वो समझ ले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।